السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19۔ اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایت الحاجی، حاجیوں کو پانی پلانے، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنے یعنی کہ تعمیر کرنے، عمارت دیکھیں کتنا اردو کے قریب ہے، کمن اس شخص کی طرح آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وجاہدہ اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ وہ کبھی بھی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ اس کا پہلے ہم شان نزول پڑھیں گے تو ہم سمجھ سکیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عباس جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ جنگ میں قیدی بن گئے تھے، میدان بدر میں جب انہیں قید کر لیا گیا تھا تو کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی کہ کیوں نہیں اسلام قبول کیا یا اس طرح کی کوئی بات، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اسلام لانے اور جہاد کرنے کا فخر ہے نا تو ہم بھی تم سے کم نہیں۔ مسجد حرام کو ہم آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت ہم کرتے ہیں، اور پانی پلانے کی عزت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی عطا فرمائی ہے حاجیوں کو۔ تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شرک کے ہوتے ہوئے تمہاری جو جتنے بھی اعمال ہیں نا، یہ مقابلہ نہیں کر سکتی مومنوں کا۔ جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور جو بغیر ایمان کے اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اب اس آیت سے ہمیں ایک نیا حکم ملا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا، مسجدیں آباد کرنے والا اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور جہاد کرے، یعنی کہ کام وہ بھی نیک کر رہے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے، کام وہ بھی نیک کر رہے ہیں لیکن دل ایمان سے بھرے ہیں۔ بات صرف ایمان کی ہے، قبولیت ایمان ہے، شرط ایمان ہے، کرائٹیریا ایمان ہے، پرکھ جانچ پڑتال سب ایمان ہے۔ یہاں پر کوئی بھی بات یکساں نہیں ہے، وجہ صرف ایمان ہے۔ ایمان ہوتا تو دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن اب بات بالکل سامنے کی ہے، بے شک وہ نیکی کر رہے ہیں لیکن بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم پچھلی آیت میں ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اور اگلی آیت میں وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہدایت کی دعا وہی مانگے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 20۔ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنی مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم درجتاً بہت بڑا درجہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان اور ہجرت اور جہاد اپنے مال اور جان سے، یہ بہت بڑی دل بڑا جگرا گردہ رکھنے والے لوگوں کے کام ہیں، اور یہ آیت صریحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی، جو پہلے حضور کو دیکھ کر ایمان لائے، پھر جب حضور نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کر لی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا گھر بار، میرا کاروبار سارا کچھ یہاں ہے، یہ اس شہر سے مجھے محبت ہے، بلکہ حضور کی محبت کو دیکھا، حضور کے عمل کو دیکھا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر جب حضور نے فرمایا آ جاؤ بدر میں، بے شک تھوڑے ہو، تھوڑے مال کے ساتھ بھی جنگ کرو، تو وہ سارے آگے، اپنے مال بھی لے کے آگے، اپنی جانیں بھی حاضر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اعظم درجتاً عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے ان سب کا، اعظم اکبر بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ فائزون ہیں، یہ سب اصحاب کرام کے لیے اللہ پاک نے یہ تاج قرآن پاک میں سجایا ہے ان کے ماتھوں پہ، کہ ان کو کامیاب ہونے کا درجہ عطا فرمایا، اور قرآن پاک نے ان کے لیے گواہی دی کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات بلند ہیں جنہوں نے حضور کے عشق میں یہ سارے کام کیے ہیں۔ لہٰذا کسی کو بھی اصحاب کرام کے بارے میں کسی بھی قسم کے اعتراض کرنے کی جو ہے نا بات زیب نہیں دیتی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام جو شخص مانتا ہے نا، اس کو کم از کم اصحاب کرام کے لیے کسی بھی قسم کے
ناپسندیدہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 21 یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں ربہم ان کا رب برحمتن اپنی رحمت کی، منہ اپنی جناب سے، ورضوان اور خوشنودی کی، وجنات اور باغات کی، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم مقیم دائمی نعمت ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا رب ان کو اپنی رحمت سے خوشخبری دیتا ہے، اپنی رضا کی، اور بندے کے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اس کی رضا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہو جانا، اللہ جو دے اس کو رکھ لینا، اللہ جس چیز سے ہمیں روکے اس سے رک جانا، اللہ جس چیز کو ہم سے لے لے اس پہ صبر کرنا، اس پہ راضی رہنا، اللہ جو چیز ہمیں عطا کر دے اس پر شکر کرنا اور اس پر راضی رہنا، جو کھلائے کھا لینا، جو پہنائے پہن لینا، جہاں رکھے رہ لینا، یہ اس کی رضا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ تم اپنے رب سے کتنا راضی ہو، جتنا تم اپنے رب سے راضی ہو تمہارا رب بھی تم سے اتنا راضی ہے۔ تو بس یہ کسوٹی ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ اپنے رب سے اور رب اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ اس کی رحمت کی خوشخبری جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں داخل فرمائے گا جس میں دائمی نعمتیں ہوں گی، یعنی کہ ایسی نعمتیں جو استعمال کرنے پر ختم نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، ٹوٹ نہیں جاتی، بلکہ مقیم رہتی ہیں، ان کو زوال نہیں آتا، ان کا کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی ان کے بغیر نہیں رہنا پڑے گا۔ یعنی کہ جنت نام ہی اس جگہ کا ہے جہاں پہ کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہے، صرف راحتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 22 خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی کہ اس جنت میں، ابدا ابد تک، ہمیشہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس ہے، اجر عظیم بہت اجر اجر۔ آیت نمبر 23 یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، آباءکم اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دلی دوست، ان استحبوا اگر وہ پسند کریں، الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان پر، ومن یتولہم اور جو بناتا ہے انہیں دوست، منکم تم میں سے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون جو کہ ظلم کرنے والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو بہت سارے لوگ ابھی بھی اپنے مال جان اور اپنے کاروبار اور اپنے ان رشتہ دار یعنی کہ والدین، بہن بھائی، اس طرح کے رشتوں کی وجہ سے ابھی بھی مکہ میں ہی رہ رہے تھے۔ تو جب حضور تشریف لے گئے اور وہ اپنے ایمان کو وہاں پہ رکھے ہوئے نہیں جا رہے تھے تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی جو کہ کفر پر ہیں، ان کی محبت میں تم ہجرت کو نہ چھوڑو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ وہ کفر میں رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رہتے رہتے کہیں انہی کی طرح نہ ہو جانا، اور ان کو دوست نہیں بنانا۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنے قریبی رشتہ دار بھی ہوں نا، کافر ہوں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی کا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل میں ان کے لیے وہ محبت نہیں ہونی چاہیے جو کسی مسلمان والدین یا بہن بھائیوں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کرائٹیریا ہے ہمارے پاس کہ اسلام سب سے اول ہے، رشتہ داریاں بعد میں ہیں، دین سب سے اول ہے، ایمان سب سے اول ہے۔ تو اگر رشتہ جو ہے وہ نبھانا ضروری ہے تو ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبھایا جائے، لیکن ان کے ساتھ محبت نہ رکھی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کافر رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، آپ اس کو ذلیل کریں یا ان سے لین دین بند کر دیں، یا اس طرح نہیں ہے، صرف ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی، باقی آپ ان کے ساتھ سارے معاملات رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو دوست نہیں بنانا، نہ محبت کرنی ہے۔ پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں استحبوا لکھا ہے اور اگلے حصے میں یتولہم، یعنی کہ نہ محبت کرنی ہے نہ دوستی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں
جو رشتے ہیں، یہ جو دونوں کرائٹیریا ہیں، دونوں معیار ہیں، یہ کافروں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، اور جو کوئی بھی ان کو دوست بنائے گا تو وہ ظالم ہے، یعنی کہ انہی جیسا ہے۔ آیت نمبر 24، کل آپ فرما دیجئے ان کانا اگر آباؤکم تمہارے والدین، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، و اموال اور وہ مال، نک طرف تموہا جو تم نے کمائے، و تجارتن اور وہ کاروبار، تخشونا کہ تم خوف کرتے ہو، کسادہا جس کے مندے کا یا نقصان کا، و مساکنو اور وہ مکانات، تردونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو، احبا تمہیں زیادہ پیارے ہیں، الیکم تمہیں، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہادن فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین نافرمان قوم کو۔ یہ ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرداً فرداً ہر اس چیز کا ذکر کر دیا جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ پریورٹیز، بہت زیادہ امپورٹنس رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنا دین، اپنا ایمان، اور ہر چیز جن کی وجہ سے ہم پریشان کن حد تک ہم اس کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا الگ الگ تذکرہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی، آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں فرمائیے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوا رہے ہیں کہ تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، اب اگر ایک انسان دیکھے تو اس کے پاس یہ سب سے قریبی ترین رشتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین ہیں، پھر اولاد اور بیوی بچے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، اور تمہارا کنبہ جس میں میکا اور سسرال سب آ جاتا ہے، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، یعنی کہ زندگی بھر کی کمائی، وہ اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بینک بیلنس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، گاڑیاں، گھر اور عمارتوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی مد میں ہو سکتی ہے، وہ فصلیں لے لینے یا مربع یا بڑی بڑی زمینیں لے لینے، جاگیریں بنا لینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی تجارت جس کے نقصان کا تم اندیشہ کرتے ہو۔ آپ دیکھیں کتنا قریب ہے ہمارا مذہب ہمارے سوچ کے، ہمارے دماغ کے، کہ واقعی میں ہمیں ہر وقت اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو سیم ایسے بیان فرمایا جیسے ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، یہ جو ہمارا بزنس چل رہا ہے ایسے ہی اسموتھلی چلتا رہے، اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اس میں ہمارے گھر بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ریسٹورانٹس بھی، ہماری وہ عمارتیں جو ہم نے تعمیر کی کسی بھی مقصد کے لیے، ہمارے آفیسز بھی ہو سکتے ہیں، شاپس بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرمانے ایسے مساکین جنہیں تم پسند کرتے ہو، ہمارے باغات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو، یعنی کہ یہ سب حلال ہیں، یہ سب ضروری ہیں، یہ سب قریبی ہیں، ان کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر، ان کے ساتھ معاملات کیے بغیر، ان کی حکم عدولی یا ان کے حقوق ادا کیے بغیر ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا مذہب نامکمل ہے، اور یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے غلط سلوک روا رکھنے کی۔ لیکن بات یہاں پہ ادائیگی حقوق کی نہیں، محبت کی ہو رہی ہے کہ ہمیں ان سب سے محبت اتنی نہیں کرنی کہ کل اگر اپنے آخری وقت میں انہیں چھوڑ کے جانا ہو تو دل ان کی محبت سے بھرا نہ ہو۔ حالانکہ ہوتا ایسے ہی ہے، ہمارے دل انہی دنیا میں اور اس کے چکروں میں اور اس کی روزانہ کی ڈیوٹیوں میں اتنے زیادہ انوالو ہیں کہ ہمیں اپنا رب اور اس کا محبوب علیہ السلام یاد ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے اگر محبت نہیں نہ کرتے تو انتظار کرو، وہ اپنا امر لے آئے گا، وہ اپنا حکم لے آئے گا۔ تو محبت سب سے پہلے ہے، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت۔ یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے
اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ، حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اللہ خود ہی قرآن پاک میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین بانفسہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان کو محبوب ہیں، اور جہاد کرنے سے۔ جہاد، اس کا تو ہمیں مفہوم ہی نہیں پتہ، ہم نے تو اس کو ٹوٹلی چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی تیر نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی زبان نہیں استعمال کی، ہم نے کبھی قلم نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی اپنا وین نہیں کھڑا کیا۔ ہم کسی چیز کے خلاف کھڑے ہی نہیں ہوئے جو ہمیں بری لگی، جو ہمارے دین کے ساتھ ٹکرائی۔ جہاد تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا اس کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا امر کا انتظار کرو، تو آج میرا نہیں خیال کہ اللہ کا امر نہیں آیا ہوا۔ آج جیسے ہر گھر میں مشکل ہے، ہر گھر میں مریض ہیں، ہر گھر میں تجارتی مندہ ہے، ہر گھر میں معیشت کمزور ہے، ہر گھر میں ذہنی اور جسمانی کمزوریاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ہر آفس میں، ہر بینک میں، ہر بزنس پوائنٹ پہ، ہر جگہ بے سکونی ہے۔ تو یہ اللہ کا امر آ چکا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے محبت نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس طرف لانا ہوگا، ہمیں اپنا سب کچھ اپنے رب، اس کے محبوب کی سپرد کرنا ہوگا، پھر ہم ایمان والے، ایماندار کہلانے کے لائق ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم مومن ہوں۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ ایمان کا لطف تب آتا ہے جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق شعلہ زن ہو۔ یہ نعمت اولیاء کاملین کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، جس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو عشق الہی کہتے ہیں۔ اچھا، جب انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ جاتی ہے نا، پھر وہ ہر نقصان پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ ہر مصیبت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا تیرا ساتھ سلامت رہے، تیری محبت سلامت رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ، اتنے پیارے اشعار آپ نے فرمائے ہیں، اور وہ عشق و محبت میں ڈوب کے فرماتی ہیں کہ اے مولا میں تجھ سے دوہری محبت کرتی ہوں، ایک تو یہ کہ تو میرا محبوب ہے، اور دوسری یہ کہ تو اس قابل ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ پہلی محبت نے تو مجھے ساری دنیا سے بے خبر کر دیا، اور دوسری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حجاب سرک جائیں اور چشم شوق لذت دید حاصل کر لے، یعنی کہ میری آنکھیں تیرا دیدار پا لیں اور سارے پردے ہٹا دے، ایک بار ذرا دیکھ لے پردہ ہٹا دے۔ تو یہ محبت بندے سے وہ کام کروا لیتی ہے جو کسی کا حکم نہیں کروا سکتا۔ حضرت رابعہ بصریہ کو اسی محبت نے عادی قلندر بنایا ہے۔ تو محبت سب سے پہلے ہے۔ عمل میں جو فسق ہے وہ گناہ ہے، لیکن جو عقیدے میں فسق ہے وہ کفر ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال اور اپنے عقائد دونوں کو درست رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس فسق سے ہمیں بچنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔